اور ملک کے لوگوں نے یوسیہ کے بیٹے یہوآخز کو اس کے باپ کی جگہ یروشلم میں بادشاہ بنایا۔ یہوآخز 23 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا۔ اس نے 3 مہینے یروشلم میں سلطنت کی، اور شاہ مصر نے اسے یروشلم میں تخت سے اتار دیا اور ملک پر 100 قنطار چاندی اور 1 قنطار سونا جرمانہ کیا۔ اور شاہ مصر نے اس کے بھائی الیاکیم کو یہودا اور یروشلم کا بادشاہ بنایا، اور اس کا نام بدل کر یہویاکیم رکھا، اور نکواس کے بھائی یہوآخز کو پکڑ کر مصر کو لے گیا۔ یہویاکیم 25 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 11 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور اس نے وہی کیا جو خداوند اس کے خدا کی نظر میں برا تھا۔ اس پر شاہ بابل نبوکدنضر نے چڑھائی کی اور اسے بابل لے جانے کے لیے اس کی بیڑیاں ڈالی، اور نبوکدنضر خداوند کے گھر کے کچھ ظروف بھی بابل کو لے گیا اور ان کو بابل میں اپنے مندر میں رکھا۔ اور یہویاکیم کے باقی کام اور اس کے نفرت انگیز اعمال اور جو کچھ اس میں پایا گیا وہ اسرائیل اور یہودا کے بادشاہوں کی کتاب میں قلم بند ہے، اور اس کا بیٹا یہویاکین اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ یہویاکین 8 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا۔ اس نے 3 مہینے 10 دن یروشلم میں سلطنت کی، اور اس نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں برا تھا۔ اور نئے سال کے شروع ہوتے ہی نبوکدنضر بادشاہ نے اسے خداوند کے گھر کے نفیس برتنوں کے ساتھ بابل کو بلوا لیا، اور اس کے بھائی صدقیہ کو یہودا اور یروشلم کا بادشاہ بنایا۔ صدقیہ 21 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 11 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور اس نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں برا تھا۔ اور اس نے یرمیہ نبی کی حضور، جس نے خداوند کے منہ کی باتیں اس سے کہیں، عاجزی نہ کی، اور اس نے نبوکدنضر بادشاہ سے بھی، جس نے اسے خدا کی قسم کھلائی تھی، بغاوت کی، بلکہ وہ گردن کش ہو گیا، اور اس نے اپنا دل ایسا سخت کیا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف رجوع نہ لایا۔ اس کے سوا کاہنوں کے سب سرداروں اور لوگوں نے اور قوموں کے سب نفرتی کاموں کے مطابق بڑی بدکاریاں کی، اور انہوں نے خداوند کے گھر کو، جسے اس نے یروشلم میں مقدس ٹھہرایا تھا، ناپاک کیا۔ اور خداوند اس کے باپ دادا کے خدا نے اپنے پیغمبروں کو ان کے پاس بر وقت بھیج کر پیغام بھیجا، کیونکہ اسے اپنے لوگوں اور اپنے مسکن پر ترس آتا تھا۔ لیکن انہوں نے خدا کے پیغمبروں کو ٹھٹھوں میں اڑایا، اور اس کی باتوں کو ناچیز جانا، اور اس کے نبیوں کی ہنسی اڑائی، یہاں تک کہ خداوند کا غضب اپنے لوگوں پر ایسا بھڑکا کہ کوئی چارہ نہ رہا۔ چنانچہ وہ کسدیوں کے بادشاہ کو ان پر چڑھا لایا، جس نے ان کے مقدس کے گھر میں ان کے جوانوں کو تلوار سے قتل کیا، اور اس نے کیا جوان، کیا مرد، کیا کنواری، کیا بڈھا، کیا عمر رسیدہ، کسی پر ترس نہ کھایا۔ اس نے سب کو اس کے ہاتھ میں دے دیا، اور خدا کے گھر کے سب ظروف، کیا بڑے کیا چھوٹے، اور خداوند کے گھر کے خزانے اور بادشاہ اور اس کے سرداروں کے خزانے، یہ سب وہ بابل کو لے گیا، اور انہوں نے خدا کے گھر کو جلا دیا، اور یروشلم کی فصیل ڈھا دی، اور اس کے تمام محل آگ سے جلا دیے، اور اس کے سب قیمتی ظروف کو برباد کیا، اور جو تلوار سے بچے وہ ان کو بابل کو لے گیا، اور وہاں وہ اس کے اور اس کے بیٹوں کے غلام رہے جب تک فارس کی سلطنت شروع نہ ہوئی، تاکہ خداوند کا وہ کلام جو یرمیہ کی زبانی آیا تھا پورا ہو کہ ملک اپنے سبتوں کا آرام پالے، کیونکہ جب تک وہ سنسان پڑا رہا تب تک، یعنی 70 برس تک اسے سبت کا آرام ملا۔ تو شاہ فارس ہورس کی سلطنت کے پہلے سال، اس لیے کہ خداوند کا کلام جو یرمیہ کی زبانی آیا تھا پورا ہو، خداوند نے شاہ فارس ہورس کا دل ابھارا، سو اس نے اپنی ساری مملکت میں منادی کروائی، اور اس مضمون کا فرمان بھی لکھا کہ شاہ فارس ہورس یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں، اور اس نے مجھ کو تاکید کی ہے کہ میں یروشلم میں جو یہودا میں ہے اس کے لیے ایک مسکن بناؤں۔ بس جو کوئی تمہارے درمیان، جو کوئی اس کی ساری قوم میں سے ہو، خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہو، اور وہ روانہ ہو جائے۔ آمین۔